ظاہر آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف جانے کی اور اللہ کا پیغام طائف کے لوگوں تک پہنچانے کی۔ قریش کے لوگوں نے پیغام بھیجا بنی ثقیف کو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے نکال دو۔ جب ان کو یہ پیغام ملا اور جس ٹون میں ملا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے نکلیں اور واپس ٹریول کرنا شروع کریں، وہیں سے کچھ لوگوں نے ان ینگ لڑکوں کو جو بد اخلاق، بدتمیز، بری طبیعت اور نیچر کے تھے، انہیں کہا کہ اس شخص کو طائف سے نکال دو اور عزت کے ساتھ نہ نکالنا، تنگ کر کے، تکلیف دے کے، پریشان کر کے نکالو گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا اور ہم نے دیکھنا ہے تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ پیدل واپس آنے کے لیے طائف سے نکل رہے ہیں، شہر سے باہر جانے کے لیے۔ تو یہ جو ینگ لڑکے ہیں، انہوں نے آ کے ارد گرد آوازیں کسنی شروع کر دیں۔ اخلاقی طور پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ تنگ ہوتے ہیں، لوگ جب الٹی سیدھے نام لیں، الٹی سیدھی باتیں کریں، اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ابھی اس پہ بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے اٹھا کر پتھر مارنے شروع کر دیے، اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا طائف کی تبلیغ پر رسول اللہ کے جانے میں۔ اب وہ کافی لوگ ہیں اور ادھر دو لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر اس وقت 50 سال ہے، آپ کے ساتھ زید بن حارثہ ہیں اور زید بن حارثہ کی عمر 40 سال ہے، اور یہ بہت سارے نوجوان ہیں جو پتھر اٹھا کر مار رہے ہیں۔ زید بن حارثہ کوشش کرتے ہیں کہ ان پتھروں کو روک لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ جانے دیں، لیکن اگر آپ امیجن کریں، اگر ایک سرکل ہو اور اس میں آپ لوگ درمیان میں کھڑے ہوں تو آپ ایک طرف سے بچا لیں گے پتھروں سے، باقی 3 اطراف سے آپ نہیں بچا سکتے۔ اگر دوسری طرف جائیں گے تو پھر دوسری تینوں سمتیں ایکسپوز ہوں گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ چلتے جا رہے ہیں اور پتھر بھی ان کو مارے جا رہے ہیں، اور گرمی کا، شدید گرمی کا موسم ہے۔ یہ جو سرکار تبلیغ کے لیے گئے تھے، یہ مئی جون کے دنوں میں گئے تھے طائف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی اور پتھر، تانے، آوازیں، ہر قسم کی بری صورتحال ہے۔ آپ تھک کر بیٹھے ہیں تو وہ نوجوان قریب آئے ہیں، اور وہ نوجوان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور چلنے پر مجبور کیا، اور ایک دفعہ پھر پتھر مار رہے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور آپ کے جسم اطہر سے خون نکل کر آپ کے جوتوں میں جاتا رہا اور جم گیا۔ جب یہ ساری تکلیف دہ راستے سے گزر کر طائف سے باہر نکلے تو ان لڑکوں کو احساس ہوا کہ اب یہ وہ علاقہ ہے جو ہمارا نہیں ہے، کیونکہ قبائلی نظام میں آپ کا قبیلہ، آپ کی ٹیریٹری، اور آپ دوسرے کی ڈومین کو بھی آبزرو کرتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے کے علاقے میں جا کے ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے جو آپ کو نقصان دے یا جس کو آپ دشمنی میں تبدیل ہوتا دیکھیں، جنگ میں تبدیل ہوتا دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ وہ انسان جو اس کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں اس کائنات کا مالک کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی جہاں جہاں میرے مالک کی ربوبیت قائم ہے، موجود ہے، جس جس جہان کا، جس جس جگہ کا میرا اللہ مالک ہے، رب ہے، سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنائے ہیں۔ وہ انسان جو نہایت خوش اخلاق ہے،
نہایت نرم مزاج، نرم گفتگو کرنے والے، مسکراتا ہوا چہرہ، جس کا چہرہ دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہو، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، چہرے پہ رونق، نور، اللہ کی رحمتیں، جن کے منہ سے سوائے خیر کے، جن کے منہ سے سوائے رحمت کے، جن کے دہن سے سوائے مہربانیوں کے کچھ نہ نکلتا ہو، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور کس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، جھوٹے خداؤں سے نکلو، ان پتھروں، لکڑی اور دوسری چیزوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں، یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تبلیغ یا یہ پیغام پہنچانے کا جواب یہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے نکل کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو 5 کلومیٹر بعد ان کو ایک باغ نظر آیا انگوروں کا، اس میں آپ کو چھاؤں بھی نظر آئی، تو آپ اس میں زید بن حارثہ اور رسول اللہ دونوں اس باغ میں جا کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب رسول اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ باغ کس کا ہے۔ یہ باغ رسول اللہ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا ہے۔ بنی امیہ سے یہ دونوں سردار ہیں، بھائی ہیں، اور رسول اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ عتبہ وہی ہے جس نے ابو بکر ابن ابو قحافہ کو بیت اللہ میں جب مارا پٹا گیا تو ان کے پیٹ پر جمپ مارتا تھا اور اپنے جوتے اتار کے ان کے چہرے پہ مارتا تھا۔ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھی۔ اور اگر دیکھیں تو یہ 3 نسل پہلے رسول اللہ کے کزنز ہیں، بھائی ہیں اس اعتبار سے، چونکہ قریش کے سارے قبیلے بنیادی طور پر رشتہ دار ہیں، کوئی 3ری نسل پہ جا کے، کوئی 4تھی پہ جا کے، کوئی 5ویں پہ جا کے، تو انہیں رشتہ داری ان کے رشتہ داری کی محبت ان کے دل میں جاگی، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جو ہاشمی نوجوان ہے یہ انگور اس سے دے کر آؤ۔ ایک ٹرے میں انگوروں کا خوشہ رکھا یا گچھا جسے ہم کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انگور کا خوشہ ایک انگور توڑ کے خود کھایا اور زید بن حارثہ کو بھی دیا۔ غلام کے لیے اس میں 2 چیزیں بڑی حیرانی والی تھیں۔ ایک، غلام کو برابر بٹھانا اور اسے بھی اسی وقت کھانے کو دینا جب خود کھا رہے ہیں، بچا ہوا کھانا نہیں دے رہے، وہی دے رہے ہیں جو خود کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ اس غلام کا نام اداس تھا، عین دال الف سین، اور یہ مسیحی دین کو پہ ایمان رکھتا تھا، بیلیو کرتا تھا، فالو کرتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بت پرستوں کے شہر میں نے کبھی کسی کو یہ کلمہ ادا کرتے نہیں دیکھا، میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے یہ کلمات ادا کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اداس نے کہا جی میرا نام اداس ہے اور میں نینوا کا، بابل کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس سے کہا اچھا وہ یونس بن متا کا شہر؟ اب یہ اور بھی حیرانی ہوئی یہ بات سن کے اداس مزید حیران ہوا۔ اس نے کہا آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ اب یہاں پہ ہمارے لیے شاید اتنی حیرانی والی بات نظر نہیں آ رہی۔ حجاز کا جو علاقہ تھا نا، حجاز کے علاقے میں جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، ینبو، یہ علاقے آتے ہیں۔ آج بھی 35% آبادی سعودی عربیہ کی اسی علاقے میں رہتی ہے، حجاز میں۔ حجاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا، تو یہاں کے لوگوں کو نہ تو الہامی دینوں کا وہ اندازہ ہے، الہامی دین کیا ہے، نہ ہی اللہ کے نبیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو یہ نام کبھی کسی نے نہ لیا نہ سنا۔ تو اداس چونکہ طائف میں آج کے زمانے کے حساب سے نوکری کرتا ہے یا غلامی ہے، اس نے کبھی یہ نام نہیں سنا، تو اس نے کہا آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے
اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا، آپ کا ماتھا چوما اور آپ کو بڑی محبت سے ادب سے دیکھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وہاں رکے، وہ انگور کھائے، سانس لی، کچھ انرجی بحال کی، واپس نکلے۔ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس سے پوچھا، عداس سے تم کیا کر رہے تھے محمد کے ساتھ؟ تو عداس کہتا ہے کہ اس کائنات پر اس سے زیادہ اچھا اور بڑا انسان کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ عتبہ سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، خیال کرو تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے، سابی نہ ہو جانا، اپنا دین نہ گوا لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف سے نکلنا اور مکہ کی طرف آنا ہے۔ جب یہاں سے آپ نکلے تو آپ نے ایک دعا مانگی، اسے دعائے مستضعفین کہتے ہیں، کمزوروں کی دعا۔ وہ دعا ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کیفیت سے گزرے ہیں اس کی عکاسی کرتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ مصیبت بڑا واضح کرتا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی ناقدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی۔ میرے رب، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا بیگانوں کے حوالے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئیں؟ کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے؟ میرے مالک، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے ان سب مصیبتوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ تیری پناہ میرے لیے بہت وسیع ہے، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے سب تاریکیاں دور ہو گئیں، جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔ میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں رکھتا۔ آج کے لیے ہم اپنی بات کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔